ہمیں اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ الطاف کا میں مخالف ہوں۔ الطاف کی جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں الطاف صاحب کی کوئی حمایت کر رہا ہوں۔ الطاف حسین نے جذبات میں غلطی کی، معافی مانگی، اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ عمران نے فوجی تنصیبات پر حملے کروائے اور اس کو اس کا ماسٹر مائنڈ کہتے ہو اور اس کے بعد اس سے مذاکرات ہو سکتے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلے جن لوگوں کا سیاست کام ہے ان کو کرنے چاہیے۔ قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی کے لیے آپ بکرا بناتے ہو۔ ہمیں اس پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کی سننی چاہیے، ہمیں لوگوں سے ڈائیلاگ کرنے چاہیے۔ عمران کا مسئلہ یا الطاف کا مسئلہ، ہمیں برابری کی بنیاد پر سارے معاملات کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ قانون کچھ اور ہے، اس کے ساتھ قانون کچھ اور ہے۔ الطاف نے مرد آباد کہا، الطاف کا میں مخالف ہوں۔ الطاف کی جو بات میں کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں الطاف صاحب کی کوئی حمایت کر رہا ہوں، لیکن بینگ اے مہاجر میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ الطاف حسین نے جذبات میں غلطی کی، معافی مانگی، اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ عمران کہتا ہے کہ خود کہتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ تھا اور اس نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کروایا۔ بغاوت ہی ہے نا؟ ملک دشمنی ہے نا؟ نہیں ہے؟ ملک دشمنی ہے نا؟ بغاوت کی نا اس نے۔ آج اس سے ریکنسیلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کی قوم کے لوگ تمہارے اداروں کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں کمزور سمجھ کر، یعنی الطاف کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں یہی سوال کرتا کہ اگر اس نے غلطی کی تو اس سے تم ریکنسیلیشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مہاجر ہے، وہ اردو بولتا ہے۔ لیکن عمران کیونکہ پشتو بولتا ہے اور عمران نے فوجی تنصیبات پر حملے کروائے اور اس کو اس کا ماسٹر مائنڈ کہتے ہو اور اس کے بعد اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ بات یہ کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلے یہ جن لوگوں کا سیاست کام ہے ان کو کرنے چاہیے۔ ہم اگر ہر کام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تباہی ہوگی۔ کسی ایک شخص کو بھی اگر قانون سے مبرہ آپ کر دیجئے تو ایک شخص تنہا اکیلا وہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ، قانون کہاں ہے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ عمران کے ساتھ بات چیت کریں، کیجئے، یہ عمل پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر یہی بات میں کہوں کہ اس قوم کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا، باقاعدہ رائٹنگ کے اندر لیٹر نکالے کہ مہاجر کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے اور مہاجر جو ہے اس کو کسی سیکیورٹی ایجنسی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یار ہم پہ شک کر کے، ہماری حب الوطنی پہ شک کر کے آپ ہمیں ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو۔ ہماری حب الوطنی کی تو کوئی مطلب کیا دلیل دیں آپ کو کہ آپ آگے، آپ کے شانہ بشانہ لڑنے والے آج تک بنگلہ دیش کی شہریت لینے کو تیار نہیں ہیں، آج بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کمروں میں اسکول کے پردے ڈال کے فیملیاں رہ رہی ہیں، جھنڈا پاکستان کا لگایا ہوا ہے۔ اور کون سی دلیل تمہیں دیں حب الوطنی کی؟ اپنا سر کاٹ کے تمہیں دے دیں، اور دیا ہے، اس ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، آج بھی اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس ملک کے تمام شہریوں کی طرح، تمام لوگوں کی طرح، تمام حقائق، حقوق ملنے چاہیے، تمام وسائل پر اختیار ہونا چاہیے۔ مجھے اس ملک کا شہری تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اس ملک کا آپ وفادار تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی کے لیے آپ بکرا بناتے ہو۔